الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اور بلا شبہ ہم نے بنی آدم علیہ السلام کو انسانوں کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر کے اندر اختیار دیا اس کے اوپر حاوی کر دیا اور ہم نے بہت ساری مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کی جو بھی مخلوقات ہماری پیدا کردہ ہیں ان سب سے افضل انسان کو بنایا حضرات محترم آسان اسلام دین سیریز کے خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم نے اسلام کے بنیادی اجزاء ایمان اخلاق اور شریعت میں سے جو اسلام کی شریعت ہے اس کے قوانین ہیں اس کے اہداف کیا ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں یہ ہم نے موضوع شروع کیا کہ جو اسلامی قوانین ہیں، اسلامی اصول و ضابطے ہیں،
اس زندگی کو گزارنے کے ان کے جو 3 حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو انسان کی بنیادی ضرورتوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے اسلامی قوانین کا، ایسے قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے وضع کیے ہیں کہ اگر انسان اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہو، ان کا تحفظ کر رہا ہو، ان پہ عمل پیرا ہو، تو جو مشکلات آتی ہیں تو دوسری قسم کے وہ قوانین بیان کیے کہ ان مشکلوں کو دور کیسے کرنا ہے۔ اور اسلامی شریعت کے جو تیسری قسم کے قوانین ہیں، اصول اور ضابطے ہیں، احکام ہیں، وہ ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو خوبصورت کیسے بنایا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا حصہ تھا بنیادی انسان کی ضرورتیں، جو بہت بڑی ضرورتیں 5 ہیں انسان کی، ان میں سب سے جو افضل اور اعلیٰ اور پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے انسان کا اپنے دین کا تحفظ کرنا۔ وہ ہم نے بیان کر دیا کہ اس کے وسائل کیا ہیں، علم ہے، عمل ہے، آگے بیان کرنا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور اس کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی تحریر لکھتا ہے، کوئی عقائد بناتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق ان اسلامی عقائد کو خراب کرنا چاہتا ہے، یا اسلام لانے کے بعد وہ اسلامی قوانین سے انحراف کرتا ہے، تو اس کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اور اگر کوئی دین کے نام پہ، نیکی کے نام پہ کوئی چیز اس دین کے اندر شامل کرتا ہے جس کو اسلام تسلیم نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، جسے ہم بدعت کہتے ہیں، نئی چیز ایجاد کرنا، اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو، ان وسائل کو حاصل کر کے نہیں کریں گے اپنے دین کا تحفظ، تو ہم اپنی جو بنیادی ضرورت ہے اس انسان کی کہ وہ اپنے دین پہ چلے، اس پہ عمل پیرا ہو، تو وہ اپنا مقصد اس زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو دوسری بڑی انسان کی ضرورت ہے، جو اسلامی لاز ہیں، اسلامی احکام ہیں، ان میں جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے جان کا تحفظ کرنا۔ آج ہم اس کو بیان کریں گے، سیکھیں گے کہ کیا اسلامی احکامات ہیں اور کن کن پہلوؤں پر اسلام نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جس سے انسانی جان کا تحفظ ہو سکے، اس کی حفاظت کی جا سکے، اس کو بیماریوں، تکلیفوں، دکھوں اور مشکلات سے کیسے بچایا جا سکے کہ انسانی جان محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر انسانی جان کے، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا شاہکار ہے، کوئی اگر کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی شاہکار ہوتا ہے، جیسے کوئی مصور ہے، تصویریں بناتا ہے، تو اس کی کوئی ایسی تصویر ہوتی ہے جس سے وہ مشہور ہوتا ہے، جو اس کا شاہکار ہوتی ہے کہ نہ وہ اس سے پہلے اس طرح کی تصویر بنا سکتا ہے نہ بعد میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا جہان کے اندر، کوئی بھی کائنات کے اندر، فرشتوں سمیت
ان ساری تخلیقات سے سب سے بیسٹ، سب سے بہترین شاہکار جو ہے اللہ کی تخلیق کا، وہ انسان ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کیوں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، تو افضل کیوں نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ آج دیکھیں کہ انسان، وہ انسان جو انسانیت کا درد رکھتا ہے، وہ انسان جو ساری مخلوقات کا احساس رکھتا ہے، وہ پورے معاشرے میں عزت پاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل درجے میں رکھا، سب سے زیادہ عزت افزائی اس کی کی۔ ایک مرسل حدیث ہے، اس کی ایک سند متصل بھی ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا اللہ، انسانوں کو جو فضیلتیں، جو سہولتیں میسر ہیں دنیا میں، جو راحتیں میسر ہیں، جو یہ لذتیں اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، یہ نکاح کرتے ہیں، عورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پوری کائنات سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک انعام تو ہمارے لیے ہونا چاہیے نا کہ آخرت میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں۔ آخرت میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری لذتیں، یہ ساری سہولیات، یہ بر و بحر پہ سارا کا سارا اختیار ہمیں جنت میں ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ انسان کو میں نے اتنی فضیلت دی ہے کہ میں کسی اور مخلوق کو اس کے برابر یا اس کے اوپر نہیں لا سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت افزائی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو خشکی میں بھی اور تری کے اندر، زمین کے اوپر بھی، سمندر کے اوپر بھی ہم نے حاوی کر دیا۔ اب دوسری مخلوقات دیکھیں، جو سمندر کی مخلوقات ہیں، اس کے علاوہ کوئی سمندر میں جاتی ہے وہ بچ کے نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا، یہ عقل دی، یہ سہولتیں دی، مشینیں بنانے کی عقل دی، دماغ دیا، اس کے ذریعے سمندر کی تہوں میں بھی چلا جاتا ہے، وہاں سے اپنی ضروریات کے خزانے لاتا ہے، اپنی سہولت، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے وہاں سے آسائشیں بناتا ہے۔ اسی طرح طریقے اندر ہے، آج کون سی ایسی ہے، ایک غریب آدمی نے تو ایسی گاڑیوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، ان ہوائی جہازوں کا دیدار بھی نہیں کیا ہوگا جو فضا میں اڑ رہے ہیں۔ کس لیے اڑ رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ وہ خشکی پر بھی حکومت کرے اور تری پر بھی کرے، لیکن آخری اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اس کا محدود اختیار ہے، لیکن محدود اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بڑے پاکیزہ کھانے، آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جہاں بوفے ہیں، آپ دیکھ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کتنی قسم کے لذیذ کھانے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر خوشبودار اور لذیذ کھانے ہیں، پاک ہے چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا پاک رزق عطا کیا، جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں وہ پاک بھی، وہ انسان کی طبیعت بھی گوارا کر لیتی ہے ان کو کھانے کو، اور جو انسان کی جان کے لیے نقصان دہ کھانے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے سے بھی منع کر دیا ہوا کہ آپ نے وہ نہیں کھانا، صرف پاکیزہ کھانے جو آپ کی جان کا تحفظ کرے،
آپ کے جسم کو بیماریوں میں مبتلا نہ کرے، آپ کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا نہ کرے، ایسے کھانے نہیں کھانے۔ اور تمام مخلوقات پر فضیلت یہ بہت بڑا درجہ ہے انسان کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب یہ اختیار موجود ہے تو اس اختیار کو جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اس کے مطابق استعمال نہیں کرتا۔ اگر وہ اس کے مطابق استعمال کرے گا تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اگر وہ اس اختیار کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے خلاف استعمال کرتا ہے، ان کی وائلیشن کرتا ہے، ان سے انحراف کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے قرآن مجید کے مطابق، کہ وہ جانوروں سے بھی کیا بن رہا ہے۔ تو انسانی جان کی بہت اللہ تعالیٰ نے قدر و قیمت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن، اس کی جان کی قیمت اس قدر ہے جس قدر کے کعبہ شریف کی عظمت، فضیلت، برتری، اہمیت اور فضیلت ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایک بندہ مومن کی جو ایمان رکھتا ہے، جو اسلام قبول کیے ہوئے، اس کی جان کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سارے مسلمان وہاں پہ جا کے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی اور طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں وہاں پہ نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بڑی فضیلت ہے کعبہ کی۔ لیکن انسانی جان کی فضیلت کس قدر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی انسانی جان کو تکلیف دے گا تو اللہ قبول کرے گا، اور خود اپنی جان کو کوئی تکلیف دے گا تو اللہ اس کو قبول کرے گا؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے انسان کو جو جان دی ہے وہ انسان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی امانت میں تم خیانت نہیں کر سکتے، اور اس کو تحفظ دینے کے لیے جو اس نے قوانین بنائے ہیں تاکہ اس جان کو تکلیف نہ ہو، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان کی تابعداری کرنی، اس کے مطابق اپنی جان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے فرامین جاری کی کہ جو انسان کی جان کو مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے تحفظ دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلو یہ ہے کہ انسان کو وجود میں آنے کا تحفظ دیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جب وہ وجود میں آ جاتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس کا ایک فزیکل سٹرکچر ہوتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ پھر اس کے بعد اس کی ایگزسٹنس، اس کا یہاں پہ موجود ہونا بھی قبول کیا جائے، یعنی قتل نہ کیا جائے، اس کے اعضاء نہ کاٹے جائیں۔ یہ تیسرا پہلو۔ اور چوتھا پہلو کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے ایک مردہ انسان کے ساتھ۔ اور آج کیا ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم کے نام پہ کئی چیزیں انسان سے نکال دیتے ہیں دوسرے انسانوں کو لگانے کے لیے۔ یہ اس مرے ہوئے شخص کے ساتھ اہانت آمیز سلوک ہے۔ ایک انسان کے اعضاء لوگ بیچ رہے ہیں، کوئی گردہ بیچ رہا ہے، کوئی جگر بیچ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں منع کی۔ انسان کا چاروں طرف سے تحفظ کیا کہ انسان کو وجود میں آنے کے لیے ایک بہترین انسان اس دنیا میں آئے، اور وہ کس طرح ہو؟ وہ قانونی دائرے کے اندر، غیر قانونی طور پر اس دنیا میں نہ آئے۔ پھر اس کے آنے کے بعد اس کے سارے جسم کا تحفظ، اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ پھر اس کی موجودگی کو ختم نہ کیا جائے کہ باپ کو قتل کر دو، یہ مرے گا تو تبھی ہمارے ہاتھ جائیداد آئے گی نا، یہ چچا کی جائیداد ہے، یہ ہم نے چھیننی ہے، یہ مرے گا اس کو مار دو تو ہمیں حصہ آئے گا۔ اس طرح ہوتا ہے نا، اس کی جو موجودگی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اختیار دیا کہ آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کے اعضاء کو کاٹ نہیں سکتے، منع کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، جان بوجھ کے عمدن قتل، اللہ اس کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے۔ اللہ چھوٹے موٹے گناہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر ان کی سزا دے گی، جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن جو ایک مومن کو، ایماندار آدمی کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت افزائی کی ہے، اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنے کا کبھی بھی اجازت انسان کسی کو نہیں دی، اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں۔ تو انسان کی جان کو اللہ تعالیٰ پوری طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے۔ آج ہم اس پہلو کو دیکھیں گے کہ انسان کے وجود جب وہ پیدا ہو تو ایک اچھا انسان ہو، ایک فطری طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق دنیا میں آئے، اس کا بھی تحفظ فراہم کیا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے؟ نکاح۔ کہ انسان اس نکاح کے نتیجے میں اس دنیا میں آئے، غیر قانونی طریقے سے نہیں، آ سکتا ہے غیر قانونی طریقے سے بھی، لیکن اللہ نے منع فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں کیا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ کیا لوگوں، اس اللہ سے ڈرو، اس نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، پھر وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی جو سب سے ٹیڑھی پسلی ہے اوپر والی، سوئے ہوئے اس سے عورت کو پیدا کیا۔
پھر دونوں کو دنیا میں بھیجا. دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کو بڑی تعداد میں پھیلا دیا. آج کتنی آبادی ہے؟ ایک تھے آدم. کتنی تعداد بڑی اور کتنے لوگ آ چکے ہیں اس دنیا میں ہمیں تعداد معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن جو اس وقت موجود ہے وہ بھی کم و بیش 8 ارب کے قریب. کتنے ہیں؟ 8 ارب. ایک جان سے اتنی تعداد. پھر فرمایا کہ یہ جو تعداد بڑی ہے وہ کس طریقے سے بڑی ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے. وہ کیا ہے؟ نکاح. نکاح کے بغیر کوئی بچہ اس دنیا میں اگر پیدا ہوتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. وہ سماجی طور پر اور اس معاشرے کے اندر وہ عزت اور وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو حلال طریقے سے پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ رستہ بند کیا کہ جس سے انسان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے یا غیر قانونی طریقہ اپنایا جائے. اور اس کا تحفظ کس لیے کیا؟ تاکہ وہ قانونی طور پر اس دنیا میں آنے کے بعد اس معاشرے کے اندر عزت پائے اور اپنی زندگی گزارے بلا خوف و خطر. آج اگر جو حلال سے آئے ہوئے ہیں ان کی کرتوتیں دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اگر غیر قانونی طریقے سے آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ایک مسلمان کے لیے لازمی قرار دیا. 3 شخص آئے، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شاید مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے، انہوں نے آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول اپنی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ کیسے گزارتے ہیں؟ رات کو کیا کرتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں؟ جب بتایا گیا کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب ان تینوں صحابی نے یہ سنا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل شخصیت پیدا کیا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے کم ہے. ایک نے ارادہ کیا کہ لو جی میں رات کو تہجد پڑھتا رہوں گا، کبھی رات کو سو گئے. دوسرے نے کہا کہ میں تو روزے رکھوں گا، روزانہ روزہ، کبھی روزہ افطار نہیں کرتا. تیسرے نے کہا کہ شادی جو ہے وہ عبادت میں خلل ڈالتی ہے، لہذا میں شادی نہیں کروں. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی اور باتیں کرنے کی اور ان کے ارادوں کی خبر ملی تو بلا لیا اور فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں اور سب سے زیادہ پرہیزگار اس دنیا میں میں ہوں. مجھ سے زیادہ تو کوئی پرہیزگار نہیں ہے، نہ ہی مجھ سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا، آپ بھی سمجھ لیں،
یہ جس شخص کو نقطہ سمجھ آ گیا نا، اس کو پورا دین اور اس کی اہمیت سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ نہیں، میں رات کو سوتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں دن کے وقت کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی افطار بھی کرتا ہوں، یہ مسلسل روزے نہیں کرتا، مسلسل رات کو ساری رات جاگ کے عبادت نہیں کرتی۔ اور فرمایا کہ میری بیویاں بھی، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اصول یاد رکھ لیں، دکھنے میں جتنی بڑی مرضی کوئی کام نیکی ہو، دکھنے میں، سوچنے میں انسان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق کوئی کام جتنی بڑی مرضی نیکی ہو، لیکن وہ نیکی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی قرار نہیں دیا۔ یہ اگر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی نا، تو آج ہم ان علماء کو گربان سے پکڑیں گے جو دین کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں لڑا رہے ہیں اور مسلک بنائے ہوئے اور اپنے مسالک کی ترویج کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی بات کو بتانے کو تیار نہیں۔ یہ نقطہ سمجھ لیں کہ کوئی عمل اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا چاہے انسان کی ذہن کے اندر اس کی سوچ کے مطابق وہ نیک عمل ہو، وہ نیک عمل نہیں بن سکتا جب تک اس پہ مہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ میں کہ یہ میری سنتیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور پھر بھی سب سے متقی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی، میں روزے بھی رکھتا ہوں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام البیس کا روزہ رکھتے، شعبان کے اندر روزے رکھتے، ذی الحجہ کے اندر روزے رکھتے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ مسلسل روزے رکھتے، ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو افطار نہیں کریں گے، لیکن ایک وقت آتا پھر اس قدر اس میں گیپ آ جاتا، اتنا سپیس آ جاتی کہ کئی دن روزے نہیں رکھتے۔ تو طریقہ کیا ہے نیکی کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات، وہ نیکی تصور ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کا حکم دیا، جس کو نیکی کہا ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی نیکی نہیں ہے نا، مسجد میں ہم جب نماز پڑھتے، قیام کرتے، پھر سجدے کرتے، رکوع کرتے، رکوع ایک دفعہ ایک رکعت میں کرتے ہیں نا، اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس سے ثواب ملتا ہے نا۔ اگر ہم رکوع نماز ایک رکعت میں 2 کر دیں، کر سکتے ہیں؟ ہے ہمارے پاس اختیار، نیکی ہے، تو اس کو ہم نیکی کہیں گے؟ بھائی نہیں، آپ کی عقل نہیں چلے گی، آپ کی سوچ نہیں چلے گی، آپ کی نیت اور ارادہ نہیں ہوگا۔ ارادہ کیا ہے، عمل کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کو ڈیفائن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ انہوں نے حکم دیا کہ ایک رکعت کے اندر آپ نے ایک ہی رکوع کرنا ہے، دوسرا نہیں کرنا۔ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کرنے ہیں۔ سجدہ وہ حالت ہے انسان کی جب اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان جاتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم نہیں کر سکتے 3 سجدے، تو وہی کریں گے ایک رکعت۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ وہ قرآن مجید تو لاز بیان کرتا ہے اور کہتا ہے افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ نشانیاں بتاتا ہے، فرامین جاری کرتا ہے، اپنی آیتیں بتاتا ہے، نشانیاں بتاتا ہے، اور کہتا ہے عقل کیوں نہیں کرتے۔ یہ عقل والی بات ہے؟ سوچنا چاہیے، سوچ لیں، نیکی وہ عمل ہوگا جس کو اللہ اور اس کے رسول قرار دیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے نکاح سے اعراض کیا اس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا، وہ مجھ سے دور ہو۔ اور پھر ایسے جو نکاح کی ایسی قسمیں تھیں جاہلیت کے اندر اور جو ابھی بھی پائی جاتی ہیں، کوئی متع کے نام پہ ہے، کوئی کسی نام پہ ہے، وہ ساری کی ساری اسلام نے حرام کرا دی۔ 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے اندر عرب میں 4 قسم کے نکاح رائج تھے۔ ان میں سب سے پہلا کہ جب کوئی شخص کسی کی بیٹی سے یا کسی کی سرپرستی میں خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے سرپرست کو، اس کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اب آج کل ہمارا رواج ہے، پہلے ہم دیکھتے جاتے ہیں والدین کے گھر، اسی طرح اگر وہ ان کو قبول کر لیتے ہیں تو دونوں کے درمیان نکاح کا خطبہ دیا جاتا ہے، نکاح پڑھا جاتا ہے سنت کے مطابق، اس کے گواہ رکھے جاتے ہیں جو عادل ہوتے ہیں، جو لڑکی ہے اس کے سرپرست کی، اس کے والد کی جو ہے وہ رضامندی دی جاتی ہے، پھر جا کے نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ نکاح کا جو تصور تھا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، یہ وہ واحد نکاح ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے قائم رکھا۔ اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اس سے اچھا فطری اور بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اس طریقے کی بھی وائلیشن کرتے ہیں تو پھر جو باقی 3 قسم کے نکاح ہیں ان میں چلے جاتے ہیں۔ باقی کیا ہے؟ ایک دوسرا طریقہ یہ تھا نکاح کا کہ ایک شخص اپنی خاتون سے کہتا کہ جب وہ پاکیزہ ہوتی ہر مہینے کے بعد، وہ کہتی کہ تو فلاں شخص کے پاس سے اور اس سے منہ کالا کروا دے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو تب وہ جو خامن تھا اس بیوی کے ساتھ جو ہے نکاح شدہ تصور ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ اب نکاح ہو گیا۔ اور یہ بڑا بےہودہ طریقہ ہے، انسان کی فطرت گوارا نہیں کرتی۔ اور کوئی بھی چیز جو اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ جو فطرت ناگوار گزرتی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور یہ کس لیے کیا جاتا تھا؟ یہ کیا جاتا تھا کہ اس کا حسب نسب جو ہے وہ بڑا بنانے کے لیے، یعنی کوئی چھوٹی ذات کا آدمی ہے وہ بڑی ذات کے ساتھ، بڑے عہدے والے کے ساتھ اس کو بھیج دیتا اپنی بیوی کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا بڑے حسب نسب والا ہوگا۔ تیسرا طریقہ کیا تھا کہ 10 سے کم 8 7 2 4 5 آدمی ایک خاتون کے ساتھ مباشرت کرتے، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ خاتون ان ساروں کو بلاتی اور جس پہ ہاتھ رکھ دیتی کہ یہ اس کا بچہ ہے تو وہی اس کا خامن تصور ہوتا۔ ایک طریقہ یہ تھا، یہ بھی بڑا بےہودہ طریقہ ہے جس کو نہ انسان کی غیرت گوارا کرتی ہے نہ اس کی فطرت گوارا کرتی ہے۔ اور چوتھا طریقہ کیا تھا؟ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کچھ خواتین ایسی تھی انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے تھے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے گھر میں آ سکتا ہے اور خلوت اختیار کر سکتا ہے۔ اور پھر جتنے بھی لوگ آتے جب بچہ پیدا ہوتا تو ان کو اکٹھا کیا جاتا اور ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ بچے کے چہرے گورے کو، اس کے روپ کو، اس کی نین اور نقش کو دیکھ کے وہ جس کو کہتا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے وہ اس کا خامن تصور۔ یہ تھے 4 طریقے۔
اور جو سب سے پہلے ہے، جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تو فرمایا کہ یہ پہلا طریقہ قائم رکھا جائے، باقی فسق قرار دیے جائیں، باقی حرام قرار دے دیے جائیں، اور جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس کو قائم رکھا گیا، جو آج کل ہمارے رواج ہے کہ دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، وہ میاں بیوی کے طور پہ وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے انسان کو اس دنیا میں وجود میں لانے کا کہ سب سے پہلے یہ بندوبست کیا کہ اس کو حلال طریقے سے اس دنیا میں لایا جائے۔ کیوں؟ کہ کل کو اس نے معاشرے میں اپنی زندگی گزارنی، وہ اس معاشرے کے اندر اس قابل ہو کہ وہ اس سماج کے اندر اپنی حیثیت اور جو اس کا مرتبہ ہے اس کو منوا سکے۔ اگر غیر قانونی طریقے سے آیا ہو تو اس کو تو کوئی جینے نہیں دے، اور پھر جو غیر قانونی طریقے سے اس لیے بھی منع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے بہت ساری ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا اس دنیا میں علاج ہی نہیں ہے۔ ایسے تو علاج ہے لیکن وہ اتنی مہلک ہوتی ہیں کہ کسی کو علاج کروانے کا بعض دفعہ موقع ہی نہیں ملتا، اور کئیوں کا بعض دفعہ علاج ہوتا ہی نہیں۔ علاج تو ہر دوائی کا ہے لیکن سارے مریضوں کا علاج نہیں ہے۔ کوئی مریض لا علاج بھی ہوتے ہیں، ان پہ کوئی دوائیاں اثر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کیونکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ دوائی بھی تب اثر کرے گی جب اللہ اس کو اجازت دے گا، آپ کی بیماری تب ختم ہوگی جب اللہ اس کو اجازت دے گا۔ دوائیاں یوز کرنا منع نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ضروری ہے، لیکن شفا کس کو دے گا؟ وہ جس کو دے گا۔ یعنی سارے مریضوں کا علاج ضروری نہیں ہے ہو، لیکن ساری بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس وجہ سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے جو باقی تھے وہ سارے کے سارے منع فرما رہے ہیں۔ اور آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ ایک مسلم خاتون جو پاکیزہ نکاح میں ہے وہ دنیا کی ساری خواتین سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، ہر لحاظ سے۔ یورپ میں چلے جائیں، باپ کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے بچے، ایسے حالات ہیں وہاں، اس قدر گندے حالات، اور انہوں نے کیا معاشرے میں عزت پانی۔ اور یہ فطری بھی ہے کہ جس انسان کا بچہ ہوگا نا، بچے کو اپنے والدین سے قدرتی طور پہ لگاؤ ہوگا، اور اس لیے بھی یہ منع کیا ہے کہ جو انسان کا بچہ ہے، باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے جانور ہیں، چرند پرند ہیں، ان کے بچے اپنے والدہ کے رحم میں پوری تربیت حاصل کر کے آتے، پورے کمپلیٹ ہو کے آتے، پورے مکمل ہر لحاظ سے، شعوری طور پر بھی اور جسمانی طور پر۔ لیکن جو انسان ہے نا، انسان کی جو اس کا دماغ ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے نا، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور وہ بچے جن کو مائیں 2 سال پورے دودھ پلاتی ہیں اور 3 ساڑھے 3 سال کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کے ساتھ چپکا کے رکھتی ہیں، ان کا ذہن اور ان بچوں کا ذہن
جو فیڈر پہ پلے ہیں. آپ موازنہ کر لیں ذہنی طور پہ وہ بچہ جس کو ماں نے دودھ پلایا اور اپنے ساتھ چمٹا کے رکھا، اپنے جسم کے ساتھ والدین نے پاس رکھا، اس کا ذہنی لیول بہت اوپر ہوگا اس کے نسبت جو ماں سے علیحدہ پلا. تجربہ کر لیں، یہ انسانی فطرت ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو دو بچیوں تربیت کرتا ہے، تربیت کے لفظ ہے، تربیت کیا ہوتی ہے کہ ان کو وہ سارا ماحول فراہم کرتا ہے جس سے اس کے جسم کی اور اس کے ذہن کی نشو و نما. کیا ہوتا ہے؟ اللہ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کھڑا کرے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ فراہم کیا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے، حلال طریقے سے اس دنیا میں وہ معرض وجود کیا. اور اس سلسلے میں جتنے بھی اس کے خلاف چیزیں ہیں وہ منع کر دیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جنگیں لڑتے تھے، عورتیں ہوتی تھی ہمارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، اللہ کے رسول ہم اپنی شہوت پہ قابو نہیں پا سکتے، تو کیا ہم اپنی شہوت کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں یوز کر لیں جیسے کہ جانوروں کو کر دیتے ہیں، کھسی کر دیں. یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے پوچھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا کہ نہیں، منع فرما دیا. پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کے ساتھ عبادت کرنے میں اس قدر محب نہ ہو جائیں کہ ہم شادی کے چنگل سے آزاد ہو جائیں اور اپنے آپ کو مجرد کر دیں، ایک علیحدہ کر دیں. فرمایا کہ نہیں. اور دوسرے صحابی جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ ہونے سے، معاشرے سے علیحدہ ہو کے، جیسے یہ ریبائز کرتے ہیں، راہب کرتے ہیں اور ننز ان کی کرتی ہیں، شادی نہیں کرتے ساری عمر. تو اس طریقے سے اگر اللہ کے رسول ہمیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم تو پھر وہی کرتے جو جانوروں کے ساتھ ہوتا. ہم تو خسی ہو جاتے، خود کو کر لیتے اللہ کی عبادت کے لیے. آیا کہ نہیں؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو تحفظ دیا ہے اللہ نے، اس کی جان کو، اس کی افزائش کو بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے. نکاح کا مقصد ہی یہی ہے. جو اینڈ گول ہے نکاح کا وہ کیا ہے؟ نسل کو بڑھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جن عورتوں کے اندر اس قدر طاقت ہو کہ جو سب سے زیادہ بچے جن سکیں. کیوں؟ میں قیامت کو ساری امتوں پہ اپنی کثیر تعداد ہونے میں فخر کروں گا. اور آج جو مانے حمل کے سارے طریقے وہ ہماری معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں، بچے دو یہ ہے وہ، یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ ان کو ہے جو مسلمانوں کی تعداد سے قائم ہے. ایک اسرائیلی کی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ عرب تو چونٹیوں کی تعداد میں پھیل رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک شادی نہیں ہوتی، دو چار شادی، اور کئیوں کے 100 150 بچے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کی حوصلہ افزائی کریں. اور باقی جتنے بھی طریقے ہیں انسان کو اس دنیا میں آنے سے روکنے کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے بنا کر. یہ تھا ایک پہلو، صرف انسانی جان کا تحفظ کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین بتائے.
کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، وہ دیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقہ بتایا اور پھر وہ سارے کے سارے طریقے منع کر دیے کہ جس سے انسان کے اندر جو اس کے جنسی خواہشات ہیں وہ ختم ہو جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے حرام قرار دے دیا کہ آپ نے کسی انسانی جان کو اس دنیا میں آنے سے روکا۔